دیکھیے امن قبلہ رئیس صاحب اس کو اگر تھوڑا سے آپ فکر کے دنیا میں لے جا کر دیکھیں تو امن چند چیزوں کے چھوڑنے سے پیدا ہوتا ہے. یہ کہ اگر ہم فوٹو سیکشن کر لیں اور فوٹو سیکشن کر لیں اور ساتھ میں کھڑے ہو جائیں کہ آئیے رئیس صاحب مل کر تصویر کھنچاتے ہیں, تو یہ ایک اخباری سطح پر تو ایک بات ہو سکتی ہے, ایک نیوز بن سکتی ہے, ایک نیوز بن سکتی ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ واقعی میں رئیس صاحب امن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے چند چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی. مثال کے طور پر قرآن مجید برہان رشید نے اللہ رب العالمین, دیکھیے جو مسلمان چاہتا ہے اور جو مسلمان جس طرح اللہ کی بارگاہ مقبول ہے وہ نظریاتی مسلمان. ٹھیک. کئی مثالیں آپ کی خدمت میں بھی یہاں پر پڑھی گئی اور گویا کہ بتائی گی ناظرین کو کہ دیکھیے کہ مسلمانوں نے اگر کچھ کیا تو خلوت کے اندر بھی اگر ان کو موقع ملا ہے کہ کسی چیز کو غبن کر دیں, لیکن وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے, اور گویا کہ سارے معاملات سازگار ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے. تو دراصل کہ نظریاتی تربیت ہے. مثال کے طور پر ایک بات میں عرض کر دوں, سب سے پہلے اسلام انانیت کی نفی کرتا ہے. ٹھیک. جب بندہ اپنے آپ سے انانیت کی نفی کرتا ہے, مثال کے طور پر اگر ہم چند عبادات کرنے لگ جائیں اور ہم نے چند کورسز کر لی, معاملات کر لی, تو ہمارے اندر ایک تکبر کا بیج آ جاتا ہے, ایک حسد کا بیج آ جاتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس سوسائٹی سے ہم سب سے اعلیٰ ہو گئے. اسلام سب سے پہلے, کیونکہ یہ منزل ہے امن کی طرف لے جانے کی, اتحاد کی طرف لے جانے کی, اور شیطان یہیں پر آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا. اسلام یہیں پر ضرب لگاتا ہے اور فرمایا تھا یہ تم سجدے کر رہے ہو اور یہ جو تم منہ قبلے کی طرف کر رہے ہو یہ کوئی نیکی نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق, تمہارا منہ قبلے کی طرف کرنا ہی کوئی نیکی نہیں ہے. فرمایا نیکی کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا دیکھیں ہر عمل کی دو کیفیت ہوتی ہے, ایک اس کا باطنی مقصد ہوتا ہے, ایک اس کی ظاہری علامت ہوتی ہے. ظاہری علامت قبلہ رئیس صاحب جب مقبول اور مستجاب ہوتی ہے جب باطن سے اس کی نسبت موجود ہو. تو باطن ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے کام کرنا, اور یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ تمام باتیں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا ظاہری عمل ہے, ہماری باطن کا اظہار ہو رہا ہے. اگر ہماری باطن کے سٹائل اور اس تعلق کا ربط اگر اللہ کی رضا کے ساتھ رہا تو پھر یہ رسم نہیں عبادت رہے گی. اور جہاں ہماری ظاہری حرکات کا تعلق اس باطنی جز یعنی اللہ کی رضا, اللہ کی جواب دہی کا ڈر, اللہ کا خوف, اس سے کٹ جائے گی تو اس کو عبادت نہیں, اس کو رسم کہا جاتا ہے. تو جب بندہ اس رسم اور انانیت کو توڑتا ہے تو ایک قدم اس کا آگے بڑھتا ہے, اور دوسرا اس کے لیے ایک اندھیرا سامنے آتا ہے. وہ کیا؟ عصبیت کا, وہ تقسیمات کا ہے کہ میں آپ سے کیوں ہاتھ ملاؤں, آپ میرے کیا لگتے ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, میری زبان بولتے ہیں, میرے محلے میں رہتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ تو اب آپ دیکھیں اسلام نے امن کے لیے راستہ ہموار کیا ہے. امن اتنی جلدی نہیں آتا قبلہ رئیس صاحب, اس کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں. اسلام وہ بنیادی مذہب ہے قبلہ کہ جس نے امن کی طرف آنے کے لیے راستے ہموار کیے. پہلی بات انانیت اور رسموں کا تشتبام کیا, اور وہ چیز جو عبادت کو محض رسم بنا دیتی ہے اور جس میں بے روح بنا دیتی ہے اس کو ختم کیا. اب دوسری چیز جو تھی وہ تقسیمات تھی. ہر قوم اور ہر مذہب میں انسان تقسیم کیے گئے, کہیں قومیت میں, کہیں وطنیت میں, لیکن اسلام نے دیکھے بنیادی تصور دیا ہے اور اجتماعیت اور امن کی فضا کو فروغ دینے کے لیے فرمایا کہ نہیں, ہمارے وہاں قومیت اور وطنیت کی بنا پر انسان تقسیم نہیں ہوگا. یہاں پر انسان تقسیم تو ہوگا لیکن نیکی اور بدی کے پیغام, امن اور فساد کے پیغام. تو آپ دیکھیں اس سے انسان کی تقسیم ہو. یہ دو چیزیں, ایک نفسیاتی عمل ہے, ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی انانیت کو چھوڑیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کریں, اور یہ دراریں اور جو ہم فساد قائم کرتے ہیں, تقسیمات کرتے ہیں, تقسیم کو اگر ہم نیکی اور بدی کے پیمانے پر لے آئے تو میں کہتا ہوں اس پیمانے پر آنے کے بعد جو چشمہ پھوٹے گا اس کو امن کہتے ہیں, اور جو اس کا میٹھا پانی ہوگا اسی کو اتحاد کہتے ہیں. سبحان